اور اس گیٹ میں سے پوری قوم کو گزاریں. اور نوجوان تو بالخصوص کسی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. جا بجا جھگڑے ہوتے نظر آئیں گے, لوگ ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے نظر آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک زمانے میں کراچی سے ایک رسالہ تکبیر نکلا کرتا تھا اور مرحوم صلاح الدین صاحب اس کے ایڈیٹر ان چیف تھے. انہوں نے ایک بحث کا آغاز کیا تھا کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے. یعنی انہوں نے 4 شعبے بتائے تھے کہ ایک انہوں نے کہا تھا کہ پولیٹکس سے اس کا یہ مسائل کا حل نکلے گا, یہ اس کی الجھی ہوئی ڈور کا سرا پولیٹکس ہے, یا جوڈیشری ہے, یا اکنامکس جو ہماری اکانومی ہے وہ ہے, یا پھر ایجوکیشن ہے. تو اس پہ مختلف ماہرین اور دلچسپی رکھنے والے لوگ بڑے خوبصورت اس پہ یعنی مضامین آیا کرتے تھے. تو میں اس زمانے میں بھی یہ سوچتا تھا اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ پاکستان کے حالات جو انتہائی زیادہ بگڑے ہوئے ہیں اور ہم سب کو بہت تشویش ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ کب ٹھیک ہوں گے. اور ہر محب وطن پاکستانی, ہر درد دل رکھنے والا ان حالات میں پریشان ہوتا ہے. تو اس وقت بھی خیال یہی تھا کہ ایجوکیشن وہ یعنی اس ڈور کا وہ سرا ہے جہاں سے سارا الجھاؤ درست ہو سکتا ہے. ہم اگر پوری قوم کو بامقصد تعلیم دے سکیں. جب میں بامقصد کہتا ہوں تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ محض نصاب نہیں پڑھائیں, کتابیں پڑھا کے امتحان پاس کروانا ایجوکیشن نہیں ہے, بلکہ اس میں ایک آئیڈیالوجیکل اسپیکٹ اس کا جو ہے, اس کا جو تہذیبی پہلو ہے تعلیم کا, اس کو بالخصوص مد نظر رکھیں. لوگوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دیں, ان کو جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن ہے, جو سوشل سائنسز کی ایجوکیشن ہے, اور جو بھی ان کا سبجیکٹ اور ڈسپلن ہے اس حوالے سے بھی کریں. لیکن بہت عام ہے کہ ہم اس کو ایک بامقصد تعلیم بنائیں اور ایک یکساں نظام تعلیم ہو ہمارے پاس, جس میں ہماری ویلیوز اور ہماری اقدار اور ہماری جو تعلیم کا تہذیبی پہلو ہے اس کے اندر گندھا ہوا ہو, اور اس گیٹ میں سے پوری قوم کو گزاریں اور لوگ جو نکلیں وہ ایک ہمارا اثاثہ بنیں. ہیومن ریسورسز دنیا میں ایک بہت بڑا ریسورس سمجھا جاتا ہے. بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کے پاس افراد کار نہیں ہیں, افراد ہی نہیں ہیں کہ ان کو وہ افراد کار میں تبدیل کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں. پاکستان کے پاس الحمدللہ ایک بڑی آبادی ہے اور اس میں سے 65% نوجوان ہیں, اور نوجوان تو بالخصوص کسی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. مگر یہی ہمارا جو ایسٹ ہے یہ آج لائبلٹی بنی ہوئی ہے. آپ اگر سڑکوں کو دیکھیں, بازاروں کو دیکھیں, گلیوں کو دیکھیں, لوگوں سے بھری پڑی ہیں, مگر آپ جب ان سے آپ کا انٹریکشن ہوگا تو کوئی شائستگی نہیں, کوئی تہذیب نہیں, کوئی زندگی کو گزارنے کا قرینہ اور سلیقہ نہیں. گفتگو کریں گے تو مناسب نہیں ہے, اور لوگ جو ہے وہ بالکل چھوٹے چھوٹے کام, جیسے مثلا کوئی چیز پھینکیں گے سیدھا پھینک دیں گے, اپنی ہی گلی اور اپنے ہی ماحول کو گندا کرتے رہیں گے. گفتگو کریں گے تو بہت نامناسب الفاظ گالم گلوچ تک چلے آئیں گے. جا بجا جھگڑے ہوتے نظر آئیں گے, لوگ ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے نظر آئیں گے. بات چیت کر رہے ہوں گے تو بے مقصد ہوگی, کوئی بھی اس کا معنی اور مقصد نہیں ہوگا کوئی بھی, اور لوگوں میں کوئی بھی کام کرنے کا جذبہ, ترقی کا جذبہ, محنت کا جذبہ, اپنی ذاتی زندگی کو سنوارنے اور قومی زندگی کی تعمیر کا جذبہ نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے تعلیم پر سرے سے توجہ نہیں دی, اور ہماری حالت بہت ہی خراب ہے. دنیا کے ان ملکوں میں جہاں تعلیم کم ہے اس میں بھی ہم بہت ہی کم لیول کے اوپر ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ جو کچھ تھوڑا بہت تعلیم کے نام سے ہم نے دیا اور جو نظام بنایا, در حقیقت اس پر نظام کے لفظ کا اطلاق ہی نہیں ہوتا ہے, اور اس میں بھی ہم نے تعلیم کے اندر اس کے تہذیبی پہلو کو شامل نہیں کیا, اور اس کا لوگوں کی شخصیتیں اور ان کے کردار سنوارنے کا کوئی سامان مہیا نہیں کیا.